بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ عشق کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ عشق کا لفظ اتنا وسیع اور جامع ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے یہ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ بقول جگر مراد بادی صاحب فرماتے ہیں، لفظ محبت کا ادنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ یعنی کہنے کو تو عشق 3 حروف عین، شین اور کاف پر مشتمل ہے، لیکن جب یہ 3 حروف پھیلتے ہیں تو ساری کائنات ہی ان میں سمٹ آتی ہے۔ یعنی ساری کائنات میں ہی عشق کا ہی نور ظہور ہے، اور خود خالق کائنات بھی عشق کا گرویدہ اور شدائی نظر آتا ہے۔ صرف نظر ہی نہیں آتا بلکہ ہے۔ علامہ اقبال عشق کی خوب تشریح فرماتے ہیں کہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول۔ یعنی وحی الہی جو حضرت جبرائیل لے کر آتے رہے ہیں وہ بھی عشق ہے، اور دل مصطفیٰ جس پر یہ وحی الہی نازل ہوتی رہی ہے وہ بھی عشق ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کا نزول پہاڑوں پر نہیں ہوا بلکہ دل مصطفیٰ پر ہوا۔ دل مصطفیٰ بھی عشق کی جگہ تھی، اور اس پر نازل ہونے والا کلام بھی عشق ہی تھا۔ عشق پر عشق ہی نازل ہو سکتا ہے، عشق پر کوئی اور چیز نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتا ایسا تو ساری کائنات ہی پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ بقول حضرت خواجہ غلام فرید سرکار، ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود طالب خود مطلوب تھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ وہ نازک حقیقت ہے جو الفاظ و معنی میں نہیں لائی جا سکتی، یہ تو اس صورت سمجھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ محبت سیکھنا ہے تو ناسیا خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا۔ کہ کنارے سے کھڑے ہو کر کبھی انداز نہیں ہو سکتا کہ طوفان کتنا گہرا ہے۔ تو جیسا کہ جو شخص وادی عشق میں قدم رکھے گا، کچھ اسے ہی اس کی لذت سے آشنائی ملے گی، ورنہ تو جس نے اب محبت کی ہی نہیں اسے کیا پتا کہ محبت کتنی میٹھی جیل ہے۔ اس عشق کی منزل میں قدم سوچ کے رکھنا کہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ یعنی کہ جو شخص بھی عشق کی وادی میں آنے کی خواہش مند ہے اسے سوچ کر قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے جن سے باہر نکلا جا سکے۔ جو وادی عشق میں آ گیا پھر اس کی واپسی محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، پھر وہ نکلنے کی تمنا ہی نہیں کرتے۔ اس وادی عشق میں انہیں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ مکتب عشق میں داخل ہونے والے چھٹی نہیں مانگا کرتے۔ ان کا جینا اور مرنا اپنے معشوق کے قدموں میں ہی ہوتا ہے، قدموں میں تیرے جینا مرنا، اور اب ہم کیا کریں۔ تو یہ ایسی ایک حقیقت ہے جیسے کہ خواجہ غلام فرید سرکار فرماتے ہیں کہ نہ دے جڑکا نہ دے تانے، اساں آ پردیسی بکھی، تین دل بردے دیکھن کارن بہت اڈیکا رکھی، جد تک اساں کو نظر نہ آوے شالا تھک تھک جاون اکھی، یار فریدا او قد مردے جنہ لذت عشق دی چکھی۔ یعنی یاد تیری نے مجھ سے کیا مجھ کو فراموش، اب تو ڈھونڈے بھی نہ پائیں گے میرے ہوش میں۔ یعنی تیری یاد نے مجھ سے بلا دیا ہے، اور اگر میرے ہوش بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو نہیں پا سکیں گے۔ منم محو جمالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم گر کے وصالے او نمی دانم کجا رفتم، کہ میں اس کے خیالوں میں نہ جانے کہاں جا رہا۔ تو جیسا کہ حضرت بلال حبشہ، اگر عشق کا پوچھنا ہو تو حضرت بلال حبشہ سے پوچھیں، عشق کا پوچھنا ہو تو حضرت اویس کرنی سے پوچھیں۔
حضرت بلال حبشہ پر عشق کا رنگ چڑھا تو انہوں نے عشق کا حق کیوں کر ادا کیا؟ ذرا آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ لذت آشنائی اس طرح عاشقوں کی تمام دیگر مصائب و آلام سے بے خبر کر کے صرف یکسوئی صرف اسی جلوے اور عشق کی تمنائی بنا دیتی۔ اس دولت کے حصول میں اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو وہ خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضور ڈاکٹر علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ یہ اتنی عجب چیز ہے کہ یہ دونوں عالم سے انسان کو بے خبر کر دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشہ پر چڑھے ہوئے عشق کے نشے کا رنگ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تڑپ گئے، ان سے رہا نہ گیا، جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حبشہ غلام جسے اس کا مالک دردناک اذیت سے مار رہا ہے لیکن وہ پھر بھی غمزدہ نہیں ہے، ایسا اسے محبت اور عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اس کی توحید اتنی بلند ہے کہ اسے سوائے یار کے کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو فوراً اسے خریدنے گئے سرکار کے حکم سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کوئی بھی عشق الہی رکھتا ہے، حضور کی ذات ایسی ہے جو خود اس کی خریدار بن جاتی ہے۔ تو جیسا کہ اگر عشق پر بتانے آئے تو کئی دن لگ جائیں، کئی راتیں بیت جائیں، تو عشق کا چیپٹر ہی ایک ایسا مزیدار ہے کہ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ تو کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔